ہوا بلا کے بعد زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، کیسے ہے کہا کوئی نہیں ہے کام، بس ایک کام کے سوا سونے نہ پائے، دیکھ لو یہ بنت ارتضیٰ، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا، ظالم کی گفتگو کو سکینہ نے جب سنا، آتے کے پاس زینب مجھے کیسے کہا سونا نہیں سفید کھپی جان با خدا، زینب کو اہل شام نے سونے نہیں دیا۔ لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی حسن بن عباس علیہ السلام، عزیزو، آج اس بستی میں مظلوم کربلا کا آخری پرسہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ، جگہ جگہ سے مومنین آج پرسہ داری میں شامل ہوئے ہیں۔ ابھی صبح سے لے کر اس وقت تک آپ حضرات مائے ناز ذاکروں کو سنتے رہے، انجمنوں سے مصاب ہوتے رہے، مگر یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آپ کو کربلا کے شہیدوں کو الوداع کہنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب تبرکات کی زیارات آپ کے مد نظر ہوگی۔ عزیزو، آئیے میں اس مجلس کا آغاز صرف اپنے مولا کے ان اشعار سے کروں کہ جن اشعار میں حسین نے ٹوٹ کے تمہیں یاد کیا تھا اور رو رو کے غریب کربلا نے کہا تھا کہ شیعت ما ان شرطتم معبن فاذکرونی او صبرتم بغریب او شہید فن
كذبوني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوي يرحموني. ہرگز یہ اشعار نہ پڑھتا، احساس مجبور کر رہا ہے، اتنی شدت کی گرمی آج پڑ رہی ہے، مگر الحمدللہ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، ان ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے جو اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے آج فاطمہ کے لال کو رونے آئی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہجوم آج کہاں آیا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ ہم فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں، اس فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، اس زہرا کو آج رونے آئے ہیں کہ کربلا میں جس کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے، اس زہرا کو آج رونے آئے ہیں کہ جس کا ریاض اجڑ گیا، جس کا باغ چھن گیا، جس کی بچیوں کا پردہ ٹوٹا گیا، جس کی اولاد کو کشا بکشا پھرایا گیا. اللہ تعالیٰ میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا مسائل پڑھوں، مگر ہاں ایک فکرہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، یہی سے آغاز مسائل ہے. مومنوں اپنے آقا حسین کو سلام کرو، اس لیے کہ الوداعی تقریر ہے. پتہ حسین خلیل نے کیا فکرہ کہا؟ آقا نے فرمایا شیعتی ماں شریف باز من فذکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. معتمیر نے کتنی سبیلیں لگائی، انتظامیہ نے کتنا اہتمام کیا، ہر جگہ پانی کا اہتمام، مگر آؤ حسین کی غربت دیکھو کہ تم ابھی یہاں ماتم کر کے الوداعی اٹھو گے تو آگے تمہیں پانی مل جائے گا. کوئی غریب کربلا سے پوچھے حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے مگر حسین کو کوئی پانی دینے والا نہ تھا. اگر غریب پانی کربلا میں مانگ بھی دیتا تھا تو بچے کو تیرے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. یہی وجہ تھی حسین نے کہا میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا، اور ہاں جب کسی غریب کے احوال سننا تو اس کا رو لینا. اب ایک فکرہ اور سن لو، امام حسین نے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تذکرونی کیف استسقی لطفلی فابوی یرحمونی. کاش کہ تم سب روزے عاشوراء ہوتے تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ میں اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم اسے تیرے ظلم کا شکار بنا رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا کوئی مسائل پڑھا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے. خدا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. میرے سہارا آپ کے آنسوؤں کو اپنے غربال کو دکھا دے. جو دعائیں لے کے آپ آئے ہیں ضرور مانگ لیے گا. آئیے چند فکریں سنائے دیتا ہوں. ابھی ذاتے گرامی ہم لوگ آج ان کو آئے ہیں کہ جن کا گھر کربلا میں اجڑ گیا، مگر اجڑنا تو سب نے دیکھا، مگر اس کے بعد جو کیفیتیں آئی وہ آپ نے محسوس کی. ارے مانے کرنے شاہ آقا کا بڑھا وہ حوصلہ کر جلا کر رار کہنا رسول اللہ کا شامیہ پسند معصوم زندگوں کو زوم کا توقع آواز کر بلور سیدے سجاد کا آئیدہ حسین پائے گئے ادھر سیدوں کے حیمت جنائے جانے لگے. ادھر حسین پائے گئے ادھر سیدوں کے حیمت چھینے جانے لگے. سر کاٹا گیا، ادھر بستر بیمار بنایا گیا، ادھر حسین مارے گئے، ادھر یتیمہ کا مردہ بھیجا گیا، ادھر حسین مارے گئے، ادھر جہاں سے عقیدہ جلایا گیا. روایت میں جہاں تک موجود ہے کہ جب 11 محرم کی صبح آئی تو بیویوں کو کربلا سے کوفہ سے شام گزارا گیا. مگر اللہ تعالیٰ جب کوئی تمہارے بیمار مولا سے پوچھتا آتا سب سے زیادہ قیامت کہاں گزری تو سجاد نے یہ نہیں کہا جہاں اکبر کام کے مر گیا وہاں گزری، جہاں قاسم بکھر کے چلا گیا وہاں گزری، جہاں پاس کے بازو کھڑے وہاں گزری. میرے مولا میں روئے کے مرضیہ پڑھا الشام الشام الشام. اللہ جانے سجاد کو کون سا شام کھا گیا، اللہ نہیں بازار شام کہ رائے شام کہ زندان شام. آوازوں کو کما کے کروں گا جب آپ کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں پتا میرے وقت میں نہیں پتا یہ اہتمام مجھے
रोते हैं काम से, मगर आओ मैं तुम्हें वो सुनाऊं जो तुम्हारे करीब आका सज्जाद ने सुनाया। सुनेंगे आप, एक किताब है, उस किताब में नाम ये नोमान बिन मुंज़िर, उसने आके तुम्हारे सातवें मौला से पूछा, तुम्हारे चौथे मौला से पूछा, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ गुजरी? सुनना जवानो, तुम्हारे चौथे इमाम ने खून रोके कहा, नोमान करबला में 7 मुसीबतें ऐसी गुजरी है कि अगर मैं इमाम न होता तो मर जाता। मेरे आकाओं पर, मेरी शहजादियों पर सुनेंगे तमाम मुसीबतें बयान करते हैं। सज्जाद गरीब कहते हमें शाम की राहों में सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाया गया कि जैसे हमारा कोई अपना वारिस ना हो, ना नहीं पहुंचा आपका इमाम फरमाते हो खातून दलीलन फी तमिश्ता का दलील मेरा सर से अब्दुल गफ्फार हो नसीरा। अरे शाम की राहों में डाले हमें तुमको जेलर की तेजी की तरह खसीटते थे, तो ऐसे कैसा जाता जैसे हमारा कोई अपना नहीं है। आए कुर्बान और जाओ मेरे सामने। सज्जाद ने फिर रोके कहा हमें ऐसे खाने में रखा जाता जहाँ रात को कसरत से रोक देती, दिन को शिद्दत से धूप पड़ती, वहाँ और क्या हो गया शाम में। इमाम फरमाते जब हमें बाजारों में लाया जाता था तो एक शोर तो पहले रहता। अब यहाँ सादाते के नाम सुन रहे कि मर जाने का मकाम है, शोर के सैयदों का यहाँ है, जब बाजारों में हमें खड़ा करके लोग बैठे थे और जमाने के यहूदी आओ और ईसाई आओ, ये उन्हें तेजी बता के लाए हैं कि जिनके पास जाना है तुम्हारे बुजुर्गों को मारा है, जिसे बदला नहीं चाहिए। आप सुनो तो फिक्र सैयदों संभालो अपना कलेजा। इमाम ने रो के कहा शाम में सबसे बड़ी कयामत हम पे गुजर गई कि हमें सारे मजमे के सामने एक कतार में खड़ा किया जाता और उसके बाद ऐलान किया जाता ये हमारे कैदी है, जिसे गुलाम लेना है ले जाओ, जिसे कहीं से लेना है आपकी वजहदार माया भी आई है ना, सैयदादियाँ भी सुन रही है ना। सोचो ये जुमला सज्जाद के सीने पर कितना गिरा गुजरा। कोई यतीम कोई कलीसी ने मांग रहा है, कोई गुलामी ने मांग रहा है। अल्लाह को सब कुछ बताते बताते नोमान ने पूछा मौला और क्या गुजर गया शाम में? सज्जाद गरीब ने कहा शाम में सबसे बड़ी कयामत ये थी कि आगे आगे महलों के सर होते थे, पीछे पीछे हमारी माएँ हाथ से गिरते बने हुए नाकों पर सवार होती थी। अरे सादिक पैसे लेके उनके करीब आते थे और बीवियों को पहला दिखा दिखा के रस करते थे। अरे जब बीवियाँ अपने वालिद से कैसे निपटना चाहे सादिक पैसे कैसे तो कहता मौला आखिरी मुसीबत क्या गुजर गई, नहीं सुन पाएंगे आप, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो मतलब क्या हो गया? तो उन्होंने एक फैसला कहा कि ये नहीं हमारी बीवियों के सामने शोहदा के सर लेके रस करते थे और जहाँ सख्त जमीन देखते थे वो नेज़े वाला सर जमीन पे पटाते थे। सुना आपने? गलतियाँ बर्दाश्त और मुसीबत क्या पड़ी? तो सज्जाद ने एक मुसीबत पड़ी और बेहोश हो गए। सज्जाद ने एक जुमला का शाम में हमारे शहीदों के सरोने पे फुलती हो गई। सज्जाद बेहोश, आप कहेंगे जुमले सज्जाद बेहोश हो गए, जुमले में बहुत सा दर्द है। सज्जाद ने खाली यही कहा शाम में हमारे शोहदा के सरों के पे हुरमती हुई। तो ये कह के मौला बेहोश हो गए, लेकिन जब होश आया तो मौला ने उसकी तफसीर बयान कर दी। एक जुमला मैं अपनी तरफ से पढ़ रहा हूँ, एक तुम्हारे गरीब आका सज्जाद का पढ़ रहा हूँ। तो जनाबों अरब की तारीख में आज भी वो बच्चू होने पाए जाते हैं, आज भी वो जुमला होते हैं कि उनके यहाँ एक खेल खेला जाता है। जब कोई बकरी गोश्त मर जाता है तो वो उसे जमीन पे फेंक देते हैं, फिर वहाँ के जवान 40 लड़के घोड़े पर सवार होते हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां होती हैं, वो घोड़ा दौड़ाते हुए आते
جاتے ہیں اور اپنے اسی لاٹھی سے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں. جو پہلے اچھالتے وہ پھنس جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، وہ اول ہوتا ہے. یہ وہاں کے مطلوب آدمی ایک کھیل کھیلتے ہیں. یہ فکرہ میں نے اپنی طرف سے پڑھا. اب تم جاؤ تمہارے امام کا فکرہ کر دے. امام نے کیوں کہا شام میں شہدا کے سروں کے بے ہوتی ہو گئی، اس لیے کہ شام میں کبھی اکبر کا سارا کھاتا تھا، کبھی قاسم کا سارا، کبھی حسین کا سارا، کبھی کوئی مسلمان میں تو آسمان میں لیکن کسوں سے کبھی اکبر کا سارا میں، کبھی قاسم کا سارا، کبھی عباس کا سارا. اسی شام میں اہل حرم کو قیدی بنایا گیا. جب سفر آئی تو غموں سے چور چور بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی. سنیں گے آپ، 1 سال کی قید کے بعد جب رہائی ملی ہے تو پھر لٹے ہوئے سامان آئے. جب لٹے ہوئے سامان آئے تو فکرہ سن لیں شاید یہیں سے آمان یہیں سے ختم ہو جائے بیٹے. جب لٹے ہوئے سامان آئے تو ان سامان میں شہدا کے سر تھے. ساری بیویاں سروں سے لپٹ کے خوب روئی. مگر ایک فکرہ سنیے، اتنے میں شور ہوا ہٹو ہٹو، جگہ خالی کرو. کام کیا ہے؟ کئی سامان اور رہ گیا. کیا اب جب بیویوں نے دیکھا تو کچھ اور نہ تھا. لٹے ہوئے سامان میں چادروں والی گٹھری تھی، بندے نے لا کے رکھی اور زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور چادر والی گٹھری کو کھولا. بیویوں کو چادر دی اور بھابھی رکھا تمہاری چادر، لیلا بھابھی تمہاری چادر، لے رکیہ تیری چادر، اور بچو تیری چادر. چادریں دے رہی تھی کہ چادر دیتے دیتے زینب کے ہاتھوں میں چھوٹی سی چادر آ گئی. چھوٹی سی چادر تھی مگر اس چادر کے لیے 4 بیویاں اٹھی. جناب زینب، جناب کلثوم، جناب زینب، جناب کلثوم، جناب ربا، جناب فضا. زینب نے ایک کونا پکڑا، بیوی کلثوم نے دوسرا سرا، فضا نے تیسرا سرا، ربا نے چوتھا سرا. ارے 4 بیویوں نے چھوٹی سی چادر سنبھالی. جملہ سن سکو گے؟ علامہ کہتے کہ چادر لے کے یہ بیویاں زیرے زندان اتری. ایک لمبی سے سکینہ کی چادر، ایک سکینہ کیا کر رہی ہے؟ کبھی بھی تیری عبادت کی تیرے شکر کر رہی ہو. کبھی اپنا شہادت کا کیا کروں گی؟ کبھی بھی میں اس عبادت کا کیا کروں گی؟ سکینہ تو نہ تیری چادر جانے جن پر مزہ نہ لایا. آواز نہیں پھوپھی اماں چادر چھوڑو. اتنا بتاؤ کیا میرے غریب پاپا کا سہلم کر دے. کربلا جاؤں گی رو پڑی حسین کی بہن سکینہ زینب کربلا جا رہی ہے. میں بھیا کا خاتم کرنے جا رہی ہوں. ایک گرد والی آواز سنی تو پھوپھی اماں یہ چادر اٹھا لو. تو کربلا چلی جانا میرے پاپا کے جنازے کو بلا دینا. اور کہنا بیٹی جتنی چھوٹی تھی کما تو بنا چھوٹا بیٹا. چلا
بی بی شام سے نکلی، آئی یہاں کربلا، 3 دن بھیا کا جہلم کیا، نہیں پڑتا تصویر، جہلم کر کے یہ غریبوں کا قافلہ، بےکسوں کا قافلہ آیا کہاں؟ مدینے۔ یوں ہی مدینے میں نہیں داخل ہوئے، بیرون مدینہ قیام کیا، بلایا گیا کس کو؟ بشیر کو، تو بشیر کا اعلان کر دے کہ لٹے ہوئے لوگ آئے ہیں، اجڑے ہوئے لوگ آئے ہیں، بکھرے ہوئے سادات آئے ہیں، ٹوٹے ہوئے غریب آئے ہیں۔ بشیر نے بھی اعلان ویسے ہی کیا، آیا رو کے کہتا ہے لے مدینہ، مدینہ کہنے کے قابل نہ رہا، وارث مدینہ سے ہو گیا۔ مدینہ نے جو سنا وہ سنا، مگر خدا کسی بیٹی کو کبھی ایسا غم نہ سنائے جو شعرا کے سامنے نے سنا کہ اسے مار ڈالے گئے۔ اللہ اکبر۔ محلے سے طرف کے 2 بیویاں نکلی، بس ایک جگہ سیدوں کے محلے سے طرف کے 2 بیویاں نکلی، مگر جب تاریخ سے دونوں بیویوں کو دیکھا تو دونوں کمر خمیدہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک عباس کی ماں تھی، ایک حسین کی سغرا تھی۔ سغرا آگے بڑھی، کیا میرا بیمار ہونا ہے؟ نہیں بابا رو کے نہ اٹھائی، میرے راستے سے ہٹ جا۔ سجاد نے سر اٹھایا، آپ کو ہمیں سغرا بھی تو ہے۔ سغرا نے کہا آپ کو ہمیں تیرا بھائی سجاد۔ سغرا نے کہا سجاد بھیا کیا حرام ہو گیا کہ میں نے نہ پہچانا؟ کیا آپ نے بھی نہ پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ تو سغرا نے کہا کیسے پہچانتے؟ اس لیے کہ میرے کانوں سے سنا میرا اکبر مر گیا، میرا اصغر مر گیا، میرا بڑا گھر اجڑ گیا، میرے پاس سفید ہو گئے، میری کمر جھک گئی، آپ کیسے مجھے پہچانتے؟ سجاد نے مجھے نماز کا مار کے کہا سغرا تو نے سنا تو تو غریب ہو گئی، ارے میرے گلے کے میرے سامنے میرے 18 یوسف سے معاف ہو گئے، گھر چل گیا، چادریں چھن گئی، میرے آپ کو کیسے بنایا گیا۔ لب لٹ کے آ گئی ہے، لالا کی زینب آ گئی ہے، لالا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے۔ یہ نیل رسن کے شانوں پہ یہ خاک بلا میری